بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 93 اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، مت کہو، راعنا وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، تم راعنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سن لو کہ کافروں کو دردناک سزا ہوگی۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو۔ دوسری بات، بلکہ انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو۔ اور تیسری بات، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بزرگان محترم، یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، شرارت بھی کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خباثت تھی۔ ان کی گستاخیوں اور شرارتوں میں سے ایک شرارت اور گستاخی یہ ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب خطاب کرتے تو یوں کہتے کہ راعنا۔ یہ راعنا کا لفظ کیا ہے؟ راعنا کا لفظ اگر عربی زبان میں ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن یہی لفظ اگر عبرانی زبان میں ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بے وقوف، شیخی باز، بے وقوف کے معنی ہوتے ہیں۔ محاورہ مشہور ہے، ایک زبان کی بولی دوسری زبان کی گالی۔ اس کا فائدہ یہودی اٹھاتے تھے اور راعنا کہہ کر آپس میں مراد گالی لیتے تھے، عبرانی زبان کا لفظ مراد لیتے تھے، اور ظاہری طور پر راعنا کہہ کر یوں محسوس ہوتا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری رعایت کریں۔ اور یہی یہودی کبھی زبان دبا کر راعینا کہتے، اس کا مطلب ہوتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی کی توہین کیا کرتے تھے، ہمارا چرواہا۔ اللہ اکبر۔ یہودی اس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یوں کہتے تھے کہ راعنا، آپ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اس سے صحابہ کا مقصد برا نہیں تھا جیسے یہودیوں کا تھا، صحابہ کا مقصد تو مخلصانہ تھا کہ وہ دل سے کہا کرتے تھے کہ آپ پیغمبر ہماری رعایت کیجیے، مگر یہودی راعنا کہہ کر غلط مانا لیتے تھے اور پیغمبر کی گستاخی کرتے تھے۔ انہیں صحابہ کرام کو یہودیوں کی اس شرارت کا کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا اور یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والوں کو یہودیوں کی شرارت سے بھی آگاہ کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ آئندہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سب کے سامنے کسی بھی قسم کی گزارش کرتے ہوئے راعنا کا یہ لفظ ختم کر دو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو، ہماری طرف رخ فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے نا پیغمبر، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں بھی یہودیوں کی اس حرکت کا یوں تذکرہ ہے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ اور یہ یہودی اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع اور رائنا،
حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، ان کے لیے بہتر ہوتا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہماری بات سنیے اور ہم پر ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ بات کہتے تو بہت اچھا ہوتا۔ میرے حال یہودیوں کی یہ سازشیں تھی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ واسمعوا کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔